الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب حضرات نے پہلا سبق غور سے سنا ہوگا۔ سبق سے متعلق جو آپ کے سوالات ہیں تو انشاءاللہ 3-4 اسباب کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ گروپ کو سب کے لیے اوپن کریں۔ اگر کسی وجہ سے ہم اوپن نہیں کر سکے تو آپ لوگ واٹس ایپ پر پرسنل میسج کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ جدید الحاد اور اس کی تاریخ۔ الحاد کل آپ نے پڑھ لیا کہ مطلقاً مذہب کے انکار کرنے کو الحاد کہتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ پھر جدید الحاد کیا چیز ہے؟ جدید الحاد بھی اپنے معنی میں ایک الحاد ہی ہے، یعنی خدا کا انکار ہے، لیکن پہلے زمانے کے جو دہریت ہوتی تھی، جو الحاد ہوتا تھا، اس سے اس الحاد کا فرق یہ ہے کہ پہلے زمانے میں یہ الحاد کا فتنہ کوئی انفرادی ہوتا تھا، اور اس دہریے کے جو اشکالات ہوتے تھے یا جو اعتراضات ہوتے تھے وہ بھی کوئی خاص علوم پہ، خاص فلسفوں پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ کسی ایک آدھ اعتراض ہوتا تھا تو اس لیے وہ ایک غیر منظم سا الحاد تھا۔ لیکن جب سے جدید الحاد وجود میں آیا ہے تو ایک تو یہ ایک منظم کمیونٹی کی شکل اختیار کر لی۔ اب باقاعدہ ملحدین کے اپنے گروپ بنے ہوئے، باقاعدہ ان کے اجلاس ہوتے ہیں، باقاعدہ یہ ایک ملت بن چکی ہے، اور یہ ملت جب کسی ملک میں کسی ملحد پہ کوئی یعنی زیادتی ہوتی ہے تو دوسری تمام ممالک کے جو ملحدین ہیں وہ اس پر چیختے ہیں، تو ایک ملت، ایک مذہب، ایک قوم بن چکی ہے۔ دوسرا جدید الحاد کا قدیم الحاد سے فرق یہ ہے کہ جو قدیم الحاد ہوتا تھا وہ کسی خاص فلسفوں پہ مبنی نہیں تھا، لیکن یہ جو جدید الحاد ہے یہ بہت بڑے بڑے جو جدید فلسفے ہیں یا جو جدید سائنسی چیزیں ہیں ان پہ یہ یعنی مبنی ہے، تو اس لیے اس کے پیچھے جو علوم ہیں وہ بہت طاقتور ہے، اور آج کل انہی علوم کا دورہ ہے، تو اس طاقتور ہونے کی وجہ سے اور اس کے دورہ ہونے کی وجہ سے یہ الحاد بھی زور پکڑ رہا ہے، کیونکہ جب بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو پھر اس بنیاد پہ جو چیز کھڑی ہوتی ہے تو وہ بھی پھر مضبوط ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو پہلے سبق میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو جدید الحاد ہے یہ خطرناک فتنہ ہے، کیونکہ یہ بعض حوالوں سے کچھ مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہے، اور پھر وہ جو سائنس ہے، جو بھی ٹیکنالوجی ہے یا جو بھی فلسفے ہیں، ان کے حاملین جو ہیں، یعنی ان سائنس اور ٹیکنالوجی اور فلسفوں کو رواج دینے والے جو ہیں، یہ اس جدید دنیا کے چودھری ہیں، اس جدید دنیا کے مالک ایک اعتبار سے۔ تو ظاہر ہے جو مالک ہوتا ہے، جو یعنی لارڈ ہوتا ہے، تو اس کی جو اگر بات بیکار بھی ہو تو وہ اثر رکھتی ہے۔ تو ان وجوہ کی وجہ سے جدید الحاد نے زور بھی پکڑا اور یہ روز بروز بڑھ بھی رہا ہے، اور جو اس کا توڑ ہے وہ بعض حوالوں سے یعنی کچھ مشکل بھی ہوتا جا رہا ہے، تو اس لیے اس پر پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ جدید الحاد کہاں پیدا ہوا اور اس کے پیدا ہونے کی وجوہ کیا ہیں۔ تو جو جدید الحاد ہے، میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اس کی تاریخ 3-4 صدیوں سے پرانی نہیں ہے۔ یہ جو ہے یہ جدید الحاد اصلاً مغرب میں پیدا ہوا، یعنی جو ویسٹ کا خطہ ہے، جو مغرب کا خطہ ہے، اصلاً یہ وہاں سے آیا ہے، اور وہاں یہ چند بنیادی اس کی وجوہات بنی تھیں جہاں سے یہ پیدا ہوا۔ تو اگر ان وجوہات کو ذرا گہرائی کے ساتھ اور اچھی طرح سمجھ لیا جائے
تو پھر اس الہاد کی نیچر سے واقفیت ہو سکتی ہے. ہر مذہب یا ہر جو بھی فکر ہوتی ہے اس کی جو بنیادی نیچر ہے یا جو اس کی بنیادی نفسیات ہے، تو اس سے جب بندہ واقف ہو تو پھر اس پر بحث کرنا یا اس کا توڑ کرنا یہ ذرا آسان ہو جاتا ہے. تو بنیادی طور پر خطہ مغرب میں جو جدید الہاد پیدا ہوا اس کی 3 وجوہ تھی. سب سے پہلی وجہ جس نے مغرب کے باسیوں کو الہاد پر آمادہ کیا تو وہ ہے کلیسا کا ظلم اور اس سے بغاوت. دراصل ہوا یوں کہ مغرب میں عیسائیت بہت زوروں پر تھی اور کئی صدیوں سے وہاں عیسائیت کی حکمرانی تھی، اور عیسائیت کی حکمرانی اتنی زیادہ تھی کہ جو بادشاہ ہوتا تھا وہ بھی پادری کے مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ بھی اس کے تابع ہوتا تھا. اب عیسائی مذہب جو تھا وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں رہا تھا، اس میں پادریوں نے یا بعد میں آنے والوں نے بہت ساری چینجنگ کی تھی، اس لیے وہ بظاہر تو ایک خدائی مذہب تھا، لیکن وہ خدائی مذہب کی وجہ ایک انسانی مذہب بن چکا تھا جو انسانوں نے تشکیل دیا تھا. اور ظاہر ہے انسان جو چیز تشکیل دیتے ہیں وہ جتنی بھی اچھی ہو وہ بہرحال ہر زمانے اور ہر انسانوں کے لیے مفید نہیں ہو سکتی. تو اس لیے جب اس مذہب جو خود ساختہ مذہب تھا جس کا نام عیسائیت تھا، جو اصل عیسائیت سے بہت مختلف تھا، تو جب اس کی غیر فطری پابندیوں نے زور پکڑا اور غیر فطری جو قوانین تھے اس سے لوگ تنگ آ گئے، تو اس مذہب سے چھٹکارا پانے کی پہلی تحریک ہوئی اصلاح مذہب کی شکل میں. جو مارٹن لوتھر نے جو اصلاح مذہب کی تحریک شروع کی اس کا مقصد یہی تھا کہ پادری کے جبر سے لوگوں کو آزاد کریں. تو اس میں انہوں نے مذہب کا انکار نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ بائبل کی تشریح ہر انسان کا حق ہے، بائبل کے قانون کی جو یعنی انٹرپریٹیشن ہے وہ ہر انسان کر سکتا ہے، تو اس لیے یہ یعنی ہر انسان کا بنیادی حق ہے. یہی اصلاح مذہب جو تھی، چونکہ معاشرہ پادری سے تھوڑا سا آزاد ہو گیا، تو آزاد ہونے کے بعد لوگ آہستہ آہستہ پادری سے اور بائبل سے اور چرچ سے دور ہوتے گئے. یہ دور ہوتے ہوتے یہ لوگ یعنی یہ آہستہ آہستہ جو یہ الہاد کی شکل اختیار کر لی. تو گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغرب کے خطے میں الہاد کی پہلی وجہ وہ کلیسا کا ظلم تھا اور اس سے بغاوت تھی. تو اور پھر ایک اور جو خاص طور پر سمجھنے کی بات ہے کہ مغرب پر جب تک کلیسا کی حکمرانی تھی وہ ڈارک ایجز میں تھا، وہ تاریک زمانے میں تھا، لیکن جیسے ہی کلیسا سے آزاد ہو گیا وہ ترقی کرتا گیا دنیاوی اعتبار سے. تو وہاں کی نئی نسلیں یہ سمجھی کہ مذہب جو ہوتا ہے یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوتا ہے. یہ جملہ آج آپ ہمارے یہاں بھی سنتے ہیں کہ مذہب ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوتا ہے، اس کے پیچھے دراصل وہ نفسیات ہیں جو مغربی معاشرے کی تھی. حالانکہ یہ جملہ اصلاً یوں کہنا چاہیے کہ عیسائی خود ساختہ مذہب ترقی کی راہ میں رکاوٹ تھا اور رکاوٹ ہے. اس کو ہر مذہب پہ اپلائی کرنا، پھر خصوصاً اسلام پر اپلائی کرنا، یہ حد سے زیادہ التباس ہے اور بحث کو خلط کرنے کی بات ہے. ورنہ تو یہی اسلام کے زمانے میں اندلس بھی کبھی رہا ہے جس سے یورپ روشنی لیتا تھا، وہاں بھی تو اسلام کی حکمرانی تھی. تو اس لیے یہ کہنا کہ ہر مذہب یا اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، یہ دراصل ان جو ویسٹرن نفسیات ہے اس کو ہو بہو یہاں کاپی کرنے والی بات ہے. تو اس طرح مغرب میں پہلی وجہ یعنی یہ بنی الہاد کے پیدا ہونے کی. مغرب میں الہاد کے پیدا ہونے کی دوسری بڑی وجہ بنی سائنسی علوم کا بہت ترقی یافتہ ہو جانا. سائنس جو ہے یہ اس جو طبعی دنیا ہے، جو اس فزیکل ورلڈ ہے، اس سے بحث کرتی ہے. پھر جو سائنسی میتھڈ ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ مشاہدے اور تجربے پر مبنی ہوتا ہے. وہاں پہلے کوئی کچھ ریسرچ ہوتی ہے،
پھر اس ریسرچ کے نتیجے میں پھر مشاہدے کیے جاتے ہیں، پھر اس مشاہدے کے نتیجے میں کچھ تجربات کیے جاتے ہیں، پھر اس مشاہدے اور تجربے کے جوڑ سے ایک لا بن جاتا ہے، قانون بن جاتا ہے۔ وہ ہے کہ سائنسی میتھڈ اصلاً مشاہدے اور تجربے پہ کام کرتا ہے، جو اس کے لاز ہیں۔ اگرچہ سائنس میں کچھ لاز ایسے بھی ہیں جو ابھی تک خیال کی شکل میں ہیں، لیکن وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو لیکن یہاں اتنی بات ہے کہ اکثر جو سائنسی چیزیں ہیں وہ اس کی جو قوانین ہیں وہ مشاہدے اور تجربے سے ثابت ہوتے ہیں۔ اب جب یہ سائنسی میتھڈ مقبول ہو گیا تو ہر چیز کو جانچنے کا یہ ایک آلہ بن گیا، یعنی ایک نفسیات بن گئی کہ کسی چیز کو سمجھنے کا اور جاننے کا آلہ یہ ہے کہ اس کا مشاہدہ کیا جائے یا اس کو تجربے سے گزارا جائے۔ تو یہی چیز جب مذہب پر اپلائی کی گئی، اور مذہب میں تو جو مابعد طبیعیات کا تصور ہے، جو میٹا فزکس ہے، یعنی جو اس طبی دنیا سے اوپر ہے، جیسے خدا، فرشتے، جنت، جہنم، وہ تو مشاہدے اور تجربے سے ماورا ہے، اس لیے خدا کا انکار سامنے۔ یہی غلطی ہمارے دیسی ملحدین کی بھی ہے۔ ہمارے دیسی ملحدین کہتے ہیں، ایک ملحد نے کہا مجھے کہ، اور اس نے ایک جگہ کمنٹ بھی کیا کہ ہم اس وقت تک ملحد رہیں گے جب تک آپ خدا کو ثابت نہیں کریں گے۔ اس کے ذہن میں ثابت کرنے کا معنی یہ تھا کہ آپ خدا کو ہمیں دکھائیں گے نہیں۔ حالانکہ یہ ایک بنیادی غلطی ہے کہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ذریعہ علم صرف مشاہدہ اور تجربہ ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ اصول اور قواعد میں کریں گے کہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے ایک مسلمہ اصول کیا ہے۔ تو خیر، تو اس طرح سے سائنسی میتھڈ اور سائنسی علوم نے چونکہ ہر انسان کو مشاہدے کا خوگر بنایا، اور خدا چونکہ مشاہدے میں نہیں آ سکتا اس لیے اس کا انکار سامنے آیا۔ تو سائنس بھی الہاد کو پھیلانے میں بہت بڑا ذریعہ بنی۔ تیسری جو چیز تھی وہ ہے مغربی دنیا میں زندگی گزارنے کے کچھ فلسفوں کا رواج۔ مغربی دنیا جب مذہب کی قید سے آزاد ہو گئی تو پھر وہاں واقعی تاریخ کے بہت ذہین فلاسفہ نے جنم لیا۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں، 19ویں 20ویں صدی میں، اور اب 21ویں صدی میں یہ جتنے بھی مشہور کانٹ ہے، اور یہ جتنے بھی یہ مشہور نتشے، یہ جتنے بھی یعنی بڑے بڑے فلاسفہ گزرے ہیں، تو ان کے فلسفوں نے بھی حد سے زیادہ الہاد کو پھیلانے میں کردار ادا کیا۔ اس میں خاص طور پر اگر ان سب فلسفوں کو ہم کیٹیگرائز کریں تو دو درجہ بندی، دو فلسفے آتے ہیں، ایک جدیدیت کا فلسفہ ماڈرنزم، اور ایک مابعد جدیدیت کا فلسفہ پوسٹ ماڈرنزم، جو بالکل 21ویں صدی کی پیداوار ہے۔ ماڈرنزم جو ہے یہ 17ویں صدی کی پیداوار کا فلسفہ تھا، اور یہ 3 صدیوں مغرب پر چلا، اب بھی اس کے کچھ باقیات باقی ہے۔ تو ماڈرنزم میں پھر بہت سارے شاخیں تھی، ریشنلزم تھا، اور پھر اسی طرح یعنی اس کے اندر نفسیات کی ایک شاخ تھی، پھر اسی کے اندر جنسیات کی ایک شاخ تھی، لذت پرستی اور اس طرح کی افادیت پسندی، بہت ساری یعنی اس کے اندر پھر متنوع چیزیں شروع ہو گئی۔ لیکن بنیادی طور پر ماڈرنزم کا جو بنیادی فلسفہ تھا وہ یہ تھا کہ انسان آزاد ہے۔ آزاد ہونے کا مطلب ہے کہ انسان پر کوئی بالاتر قوت نہیں ہے جو اس کو یہ بتائے کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے، بلکہ انسان خود اپنا خیر اور اپنا شر تخلیق کرنے میں آزاد ہے۔ تو اس لیے ماڈرنزم کا فلسفہ کہتا ہے اگر ایک آدمی کے نزدیک یہ خیر ہے کہ وہ مسجد میں جاتا ہے، وہ چرچ میں جاتا ہے، تو دوسرا اس پر تنقید نہیں کر سکتا، اور اگر ایک آدمی کے نزدیک یہ خیر ہے کہ وہ شراب خانے میں جاتا ہے، وہ قبا خانے میں جاتا ہے، تو دوسرا اس پر یعنی تنقید نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک اعتبار سے معاشرتی طور پر مذہب پر بھی عمل کرنے میں آزادی ہے، اور سرعام زنا اور شراب کی بھی آزادی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دراصل ان کے پیچھے یہ فلسفہ ہے کہ ہر انسان اپنا خیر اور شر تخلیق کر سکتا ہے، دوسرا انسان تو کیا کوئی بالاتر قوت بھی اس میں دخل نہیں دے سکتا۔ پھر اسی آزادی سے جنم لیا مساوات کے نظریے نے کہ جب ہر انسان اپنا خیر اور شر تخلیق کر سکتا ہے تو ہر انسان کا خیر اور شر برابر ہے۔ اس لیے اگر میں مسجد میں جاتا ہوں اور میرا بھائی
وہ شراب خانے میں جاتا ہے تو ان دونوں میں کوئی یعنی کمپٹیشن اور کوئی اس کو کمپیئر ہم نہیں کریں گے کہ یہ افضل ہے یا وہ افضل نہیں. یہ ترجیحات کا سارا سسٹم ہی ختم ہو گیا. یہ دونوں معاشرتی اعتبار سے ایک جیسے سٹیٹس کے حامل ہیں. ان کے سٹیٹس میں ذرا بھی فرق نہیں ہے. یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا اچھے اور برے انسان کی تمیز, تو مساوات نے اچھے اور برے انسان کی تمیز ہی ختم کر دی. اور تیسرا پھر اس سے آیا ترقی کا نظریہ, کہ ترقی کا نظریہ یہ ہے کہ ہر انسان جب اپنی خواہشات کو جتنا زیادہ سے زیادہ حاصل کرے وہ ترقی یافتہ ہے, کیونکہ انسان آزاد ہے تو اس لیے وہ اپنی خواہش, اپنی خیر اور شر تخلیق کر سکتا ہے. تو جتنا وہ اپنی اس خیر پر, اپنی خواہش پر قابو پا لے, اپنی خواہش کو آگے بڑھائے, وہ ترقی یافتہ ہے. اس لیے تو جتنی بھی سائنس ہے وہ اسی ترقی کے اصول پہ بنی ہے کہ ایسی چیز ایجاد کرو جو انسان کی خواہشات کو جلد از جلد اور زیادہ سے زیادہ پورا کرے. اب ان ماڈرنزم کے ان فلسفوں نے مذہب کو بالکل معدوم کر دیا معاشرے میں, اور یہ فلسفہ اپنے فلسفیانہ اصطلاحات کو کے بغیر ساری دنیا کی نفسیات میں عطا کیا. آج کل بھی لوگ ماڈرنزم کے علم بردار ہیں ہمارے معاشرے میں بھی. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہر انسان کو آزاد کر دو, کہتے ہیں کوئی انسان دوسرے پر تنقید نہ کرے. وہ کہتے ہیں مذہب ایک پرائیویٹ معاملہ ہے. یہ ساری چیزیں اسی ماڈرنزم کے فلسفے کی پیداوار ہے. پھر ماڈرنزم کی رد میں مابعد جدیدیت پوسٹ ماڈرنزم کا نظریہ ہے, جس کو اگرچہ کچھ مفکرین کہتے ہیں اسے باقاعدہ نظریہ ہی نہیں کہا جا سکتا, لیکن بہرحال اس نے تو سب کچھ اکھاڑ پچھاڑ دیا. پوسٹ ماڈرن جو فکر ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس دنیا میں کوئی یونیورسل ٹروتھ ہے ہی نہیں. یہ جو انہوں نے کہتا ہے, جو ماڈرنزم کہتا ہے کہ آزادی ہے, یہ کچھ اصول ہے, تو وہ کہتا ہے مذہب بھی تو کچھ اصول دیتا ہے, تو وہ کہتے ہیں اصول نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. بس پوسٹ ماڈرنزم کہتا ہے کہ جو بھی آپ کی موجودہ زندگی ہو نا, بس اسے گزارو. اس میں کوئی نظریات, کوئی افکار, کوئی اصول, کوئی قواعد, کوئی ضوابط, کچھ بندشیں, یہ کچھ بھی کوئی چیز نہیں ہے. وہ کہتا ہے کوئی نظریہ اس دنیا میں یونیورسل ہے ہی نہیں. سچائی اس دنیا میں نہیں ہے, نہ مذہب میں نہ ماڈرن فکر میں ہے. بس سچائی وہی ہے جو آپ کیا چاہتے ہیں وہی سچا ہے. کوئی اس طرح کی یونیورسل چیزیں نہیں ہیں. تو اس نے تو مذہب کو مزید نقصان کر دیا, اور اس نے پھر خاص طور پر لسانی اور ادبی حوالے سے الفاظ کے جو معنی ہیں اس کو بھی کچھ اس کے فلسفے پہ بھی الگ کام کیا. تو خیر یہ یعنی مستقل ایک پھر موضوع بن گیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو افکار تھے تو اس نے بھی پوسٹ ماڈرنزم کے ان افکار نے بھی یعنی بہت زیادہ کردار ادا کیا جدیدیت کو پھیلانے میں, الہاد کو پھیلانے میں. تو مغربی دنیا سے جو جدید الہاد سامنے آیا اس کے پیچھے بنیادی طور پر یہ 3 وجوہ تھی. تو اگر ہم یہ 3 وجوہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں اور جدید الہاد کی نفسیات کو دیکھیں تو ہمیں اس کی نیچر بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی